آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی اپنے بیٹے ارحان کو وصیت بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرمانبردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ ہے وہ چیز جو میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ التاریخ السیاسی للدولۃ العلیہ عثمانیہ میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کی اشاعت، لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے جواب دہ ہونا ہے۔ اور کتاب ماسات و عثمان میں اس وصیت کو قدر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کی وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا کیونکہ وہ بھلائی ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لخت جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وحید و دین کی اشاعت ہے، ہم جاہ و مال کے طالب نہیں۔ اور التاریخ اور عثمانی اور مصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اور خان سے کہتا ہے، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت جہاد فی سبیل اللہ کی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔
مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے، اس دور میں نہیں جبکہ انہیں مجدد بزرگ اور عزت و غلبہ حاصل تھا۔ عثمانی عمل جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کی دو اہم شہر ازنیک اور بورسا جو بیزنطی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔